لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأواه مرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال الله تبارك وتعالى عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو آله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إذ قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ سے یا ابتی اے میرے ابا جی انی رأیت میں نے ایک خواب دیکھا ہے 11 کہ 11 کوکبن ستارے والشمس سورج والقمر اور چاند رأیتہم دیکھتا ہوں میں انہیں کہ وہ لی مجھے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں قال یا بنی کہا ہے میرے بیٹے لا تقصص نہ بیان کرنا رؤیا کا ایسا خواب یا اپنا خواب علی اخواتی کا اپنے بھائیوں سے فیکیدوا لک کیدا ورنہ وہ چل کر رہیں گے فیکیدوا لک کیدا تیرے ساتھ قیدہ کوئی چال وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اور بے شک شیطان لِلْإِنسان انسان کا عدو دشمن ہے مبین کھلا دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے انی ارا فی المنام میں نے دیکھا ہے
انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں بیٹے کو کہا میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فی المنام خواب میں انی اذبحک کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو اپنا کوئی ارادہ بتا، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے میرے ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا حکم ہوا آپ کو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب اولیاء کرام کے طالبین کے ابتدائی حالات ہوتے ہیں، ان کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اعلان نبوت سے پہلے ان کی ابتدا بھی خوابوں سے ہی ہوتی ہے۔ خواب کی اہمیت کیا ہے، اس سے اس کا اندازہ کر لیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ یہود لوگوں کو جب عبادت کی دعوت دیتے ہیں کچھ ہیلا کرتے ہیں، عیسائی جب دعوت دیتے ہیں وہ بھی کچھ ہیلا کرتے ہیں، کچھ آواز دیتے ہیں، کچھ وہ سرنگی میں پھونک مارتے ہیں زور سے، لوگ اس کی وجہ سے عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ میں سے کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، مشاورت ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ اور صحابہ کے بھی ذکر ہے، میں ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے ان کلمات کے ساتھ، اعلان کے کلمات آپ کو سنا ہے، اور اصحابہ نے بھی آ کر کے ایسے ہی خواب سنایا۔ خواب کس نے دیکھا؟ اصحابہ نے۔ کس نے دیکھا؟ بولے کس نے دیکھا؟ بولے زور سے، کس نے دیکھا؟ نبی کا خواب، نبی کا دیکھنا حجت تو تھا ہی تھا، اصحابہ کا دیکھنا بھی حجت ٹھہرا۔ نبی کی سنت، ان کے افعال تو سنت تھے ہی تھے، اصحابہ کے اعمال بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے بارے میں حضرت عباس نے خواب دیکھا۔ خواب اس وقت دیکھا جب ابو لہب کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے تایا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد المطلب، یہ دونوں ایک ہی باپ سے ہیں، صرف ماں کا درمیان میں فرق ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہیں ان کا اور ان کا ماں کی طرف سے فرق ہے، ابو لہب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ان کو بڑی خوشی ہوئی، چچے تایوں کو خوشی ہوتی ہے، مگر وہ لوگ قسمت والے ہیں جن کے چاچے شادی کے بعد بھی باقی ان کو اولاد سمجھ کر ان کی خدمت کرتی، جو ہوتی نہیں۔ قانون کچھ اور ہے، بیگم کے آنے کے بعد گورنمنٹ بدل جاتی ہے نا،
معاملہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ محبت و مربت کا سرے سے جنازہ نکل جاتا ہے، گویا وہ بیگانے۔ حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب عذاب میں گرفتار ہیں۔ پوچھا بھائی تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا عباس تمہیں کیا بتاؤں، بس جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، اب پھنس گیا ہوں، جان نہیں چھوٹتی۔ صرف اور صرف پیر کے دن ان 2 انگلیوں سے یا 3 انگلیوں کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے مجھے دودھ یا ٹھنڈا پانی ملتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ وہ میں پیتا ہوں۔ گویا کہ سوموار کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، کیا دن ہے؟ ولادت کا دن۔ ان کی ایک لونڈی تھی ابو لہب کی، ان کا نام ہے سویبہ۔ کیا نام ہے؟ سویبہ۔ کیا نام ہے؟ سویبہ۔ ذرا یاد کر لو، اکثر بچیوں کے نام صوبیہ رکھو، صوبیہ تو نام ہی نہیں، صوبیہ نام ہی غلط ہے، نام اصل کیا ہے؟ سویبہ۔ رکھتے اسی نسبت سے ہیں، ممکن ہے نسبت سے کچھ فائدہ ہوتا ہو، لیکن نام یہ نہیں ہے جو ہم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ولادت کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس آئیں، کہنے لگی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھتیجا بخشا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابو لہب نے اسی ہاتھ کے ساتھ یوں کیا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے انگلیوں کے ساتھ یوں کیا، جادو آزاد ہے، تُو نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تجھے آزادی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عباس نے خط دیکھا خواب، حضرت عباس ان کے بھائی ہیں، یہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بعض مواقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تم جانتے ہو عباس کو؟ عباس میرے باپ کی جگہ ہیں، گویا کہ عباس میرے باپ ہیں، میں نے یہ تمہاری شکایت سنی، یہ مشکات میں حدیث ہے، مجھے تکلیف پہنچاتے ہو میرے خاندان کے بارے میں۔ گویا کہ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ اہمیت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک مولوی صاحب کا میں نے قصہ پڑھا، بڑے علامہ آدمی ہے، وہ نام نہیں میں لیتا پھر شاید غیبت بھی نہ ہو جائے، اگر ہو بھی جائے تو ایسے گندے آدمی کی مجھے حرج بھی کوئی نہیں۔ اس نے لکھا کہ عباس نے خواب ہی دیکھا ہے، کوئی وحی تو نازل ہی نہ ہوئی، اس پڑھے لکھے جاہل کے علم کا آپ اندازہ کریں، یا پڑھے لکھے کی جہالت کا اندازہ کریں، یا اس کی حماقت کا اندازہ کریں، اس کی بے وقوفی نے اس کو کہاں جہنم میں لے جا کر پھینکا۔ اصحابی کے خواب پر تنقید کر رہا ہے، کہاں جنہوں نے نبی کو تکلیف دی، حضور نے فرمایا جنہوں نے عباس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی، میرے باپ ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے چچا ہیں، خبردار ہیں تو میں بات نہ سنوں۔ صحابہ کو فرمایا آپ کی میری بات نہیں، آپ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے نبوت کے ہاں۔ صحابہ جن کے لیے اللہ نے ایک
نسخے میں کوئی فرق ہے خنزیر کے؟ وہ نبی کے چچا کے خواب کے بارے میں کہتے ہیں خواب ہی تھا پھر کیا ہو گیا؟ آپ اندازہ کریں اس کے علم کا، وہ جہنم کے کس طبقے میں جا کر لیٹنا چاہتا، پہنچ تو گیا اپنی منزل کو جہاں اس نے پہنچنا تھا، وہ جگہ میں نہیں بتاتا، آپ حشر میں جائیں گے خود ہی دیکھ لینا اس کا حشر کیا۔ نبی کے گھرانے پر تنقید آدمی کے ایمان کا حصہ نہیں چھوڑتی، کیوں؟ حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کس کا؟ بولے کس کا؟ ایمان کا حصہ ہے۔ جب اصحابہ پر تنقید ہوگی تو ایمان خطرے میں ہے، جو اہل بیت پر ہوگی پھر ایمان سرے سے خطرے میں، سرے سے چھوڑ کر چلا جائے گا، کہاں جاؤ گے پھر؟ انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھ لیں، امام بخاری نے باب باندھا ہے مبشرات فی المنام، باب باندھا ہے امام بخاری نے رؤیا صالحہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے، اصحابہ سے پوچھتے بتاؤ کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ کسی نے کچھ دیکھا ہوتا تو عرض کرتا، نہ دیکھا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے میں نے یہ دیکھا۔ آج اللہ نے مجھے یہ دکھایا، آج میں نے یہ دیکھا۔ کیا سمجھتے ہو صحابہ کو؟ پھر وہ صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، تو آپ اندازہ کریں ان کی عزت کا۔ ابو لہب کی ایک بیٹی مان لے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے مدینہ سے، عورتیں آپس میں باتیں کرتی، کہنے لگی یہ بات ترجمان السنہ میں علامہ سید بدر عالم نے لکھی ہے، کسی مولوی کو شبہ ہو یا وہاں خود دیکھ لیں یا میرے پاس آ جائے میں دکھا دوں گا۔ تو کہہ لگی اچھا یہ ابو لہب کی، اس ابو لہب کی بیٹی جس کے لیے سورت اتری تھی، سورت لہب جو آئے، اچھا یہ اس ابو لہب کی بیٹی ہے، اچھا جس کے لیے وہ قرآن کی سورت اتری تھی، اچھا جس کے لیے قرآن میں لعنت ہے، اچھا یہ اس کی بیٹی ہے۔ وہ روتی ہوئی بارگاہ نبوت پر حاضر عرض کی یا رسول اللہ، عورتیں مجھے یوں کہتی ہیں یہ یوسف اللہ کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، صحابہ کو جمع فرمایا، ارشاد فرمایا میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو؟ میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے، میری بہن ہے وہ۔ اس مولوی کی بے حیائی اس کو کہاں لے گئی ہوگی جو نبی کے اہل بیت کے سر سے کپڑا اتار رہا ہے؟ کل کافروں کی بیٹیوں پر نبی نے خود اپنے ہاتھ سے کپڑا دیا۔ صحابہ مچل گئے، حمزائی کی بیٹی گئی، آپ نے رداء مبارک اتاری، چادر مبارک اتار کر سر پر دینے لگے، صحابہ مچل گئے، کپڑا پکڑا کہ یا رسول اللہ چادر آپ کی ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی چاہے کافر کی ہو، شان نبوت نہیں سمجھے، قرب نبوت سمجھو، نبی کا حدیث ہونا سمجھو، امت پر کیسے حدیث ہوئی ہے۔ اور پھر وہ مسلمان نہیں ہوئی آپ کے پاس، آئی بیٹھی سب کچھ دیکھا، واپس اپنے بھائی کے پاس گئی، ان کے بھائی کا نام ہے عدی۔
ان دنوں میں وہ بھاگ گئے تھے، ان کے علاقے پر حملہ ہوا تھا، وہ بھاگ گئے تھے، رائے فرار اختیار کی، پوچھ تاچھ کر وہاں تک پہنچی، انہوں نے پوچھا سنا محمد کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا میں کوئی ایسا نہیں پایا، سبحان اللہ، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کے ساتھیوں کی کوئی مثال بے شک بے شک، سبحان اللہ، میرے سر سے کپڑا اتر گیا اور انہوں نے میرے سر پر کپڑا دے دیا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بے چین ہوا، بے کل ہوا، کہنے لگا پھر تو مسلمان کیوں نہ ہوئی، اسلام کیوں نہ لائی، دامن نبوت میں پناہ کیوں نہ لی؟ کہہ رہی بھائی میں اکیلی جنت میں نہیں جانا چاہتی، میں تجھے لینے آئی ہوں، تو بھی آجا، وہاں جیسی کوئی جگہ نہیں، نبوت کے گھر جیسا کوئی دار نہیں، بے شک، سبحان اللہ، ان کی نظر جیسی کہیں نظر نہیں دنیا میں۔ آج کا عالم بتانا یہ چاہتا ہے خواب ہی تو ہے، اب خوابوں کی اہمیت نہ ہوتی، سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا تقابل بدقسمتی سے ایسے حالات سے ہوا، جب لاچار ہو گئے، پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خواب دیکھا، خواب میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت نے بہت ستایا ہے، میں آج تنگ آ گیا، میں نہیں رہنا چاہتا، دل برداشتہ ہو گیا، دنیا میں اب نہیں رہنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا علی ٹھیک ہے اللہ سے مانگ لو، دعا مانگی کہ اللہ مجھے اٹھا لے یہاں سے، وہ وقت لیا جس کا انتظار تھا، بس وقت اجل آ پہنچا، آپ نے جام شہادت دیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصحابہ کا خواب اگر حجت نہیں، نبی کا فرمانا پھر کیسے حجت ہوگا؟ ایک اور ملا کا بھی پڑھا ہو، کہتا نبی کا دیکھنا ہی حجت نہیں، میں چل بات ہی کرتا ہوئی، کہتے شیطان تصور بن کر آ سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، صرف جو صورت شکل روزہ اقدس میں ہے اس کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس بدبخت نے جھوٹ کہا، حضور سید العالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بن کر آنا تو بہت دور کی بات ہے، غوث کی صورت، کامل قطب کی صورت شیطان بن کر نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، بے شک، اگر بن کر آ سکتا ہوتا، اگر نبی کی صورت بنا سکتا ہوتا، اس میں یہ طاقت ہوتی، اس کی یہ پاور ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر جاتے تھے، وہ پیچھے سے آ کر کہتا میں موسیٰ ہوں، کتاب مجھ پر آئی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، اس نے کہا کمپرومائز کر لو، کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے ساتھ چل پڑیں، یا خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی رعایت مل جاتی، خواب ہی دیکھ لیتے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوتا؟ ہمارے مرشد سید سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے لکھا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک کے دو گواہ ہیں، کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک کے کتنے گواہ؟ کتنے گواہ؟ کون کون سے گواہ ہیں؟ فرمایا ایک دل کا گواہی دینا، دوسرا اس مجلس میں ذکر اذکار کا ذکر ہونا، کلمہ طیبہ کا ذکر ہونا، کلمہ شہادت کا ذکر ہونا، استغفار کا ذکر ہونا، درود و سلام کا ذکر ہونا، قرآن کی تلاوت کا ذکر ہونا۔ معلوم ہوا یہ بات نص سے ثابت ہوئی، یہ مجلس نبوت ہی میں ہوتا ہے، شیطان کے مجلس
ملا کہاں لے جانا چاہتا ہے، اس امت کو کہاں دفن کرنا چاہتا ہے، اللہ مان والحافظ۔ نبی نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، کچھ بھائی بھی تو دیکھ رہے تھے نا، اس لیے تو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کچھ وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ نبی زادے جو تھے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ دیر ہو گئی، ایک بزرگ کے پاس میں زیارت کے لیے سفر کے دوران آیا خوشام میں، اب تو خیر وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا بچہ شاید کچھ بڑا ہو یا اس جتنا ہو، 7 8 سال یا 9 سال کا ہوگا وہ بچہ۔ اس نے کہا جی مرشدوں نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یہ میرے ساتھ سوتا ہے، گھر والے یہی دے گئے ہیں مرشدوں کو کہ یہ خود رکھو۔ میں نے کہا گھر والے اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے دے گئے؟ اس نے کہا اس کی کیفیات ایسی دیگر گو ہیں، یہ قابو میں نہیں آتا، یا امن اطمینان سے رہتا، وہاں شور و غل کرتا، آہو بکا کرتا، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا۔ وہ آ گیا، وہ دیکھا ہے، فلاں کی روح آ گئی، فلاں بزرگ آ گیا، اٹھو کھڑے ہو جاؤ تعظیم کرو، اٹھو کوئی چیز کھانے کے لیے لا۔ بچہ اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو یہی پتا ہے کہ کوئی مہمان ہے تو کھانے کو لاتے ہیں۔ کہنے وہ یہاں درگاہ میں آ کر حضرت کو دے گئے ہیں۔ کہنے میری بڑی موج لگی ہے جب سے یہ آیا، آدمی وہ بالکل سادہ، بالکل سادہ۔ کہنے جب سے یہ آیا بڑی میری موج لگی، یہ میرے ساتھ سو جاتا ہے، میری جب آنکھ لگتی کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، درجہ ولایت بھی حاصل نہیں، صرف بچے کے سونے کی یہ تاثیر ہے۔ عمل صالح کی توفیق بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی دیکھ رہا، اور یہ صرف یہی اکتفا نہیں، ہر مقرب کو مبشرات فی المنام ہوتے ہیں۔ جاگتے میں دیکھنا اس کو مبشرات فی المنام کہہ دیتے، سوتے میں کیوں؟ حضرت سلطان العارفین کو جیسے لوگوں نے لکھا ہے، نیند سے مراقبہ زیادہ گہرا ہے، جو اس میں دیکھا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن آدمی جاگ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ سو رہا ہوتا، یہ اپنے آپ سے بگانا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بیعت فرمایا، میں بیعت ہوا ہوں، یہ سارے اسماء الحسنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، ان کی برکات میں نے ان کی ساری ان سے سیکھی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہے۔ کسی مولوی کو شبہ ہو الفوز الکبیر پڑھ کر دیکھ لیں۔ مولوی جی شاہ ولی اللہ بدر بیچارے وہاں گئے کہ نہیں ان دنوں میں جب بیعت ہوئے تھے کہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں جا کر وہیں سے سارا سیکھائے تھے، یہاں کر کچھ نہیں دیکھا انہوں نے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرور فرماتے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت ہوا ہوں، آپ نے مجھے 3 بار کلمہ طیبہ پڑھا کر بیعت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجھے ان کی بارگاہ میں لے کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا، وہ مجھ پر